ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. مشہور زمانہ مرزائی مولوی سرور الدین قادیانی مولانا انور شاہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. تو شاہ صاحب نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون. اس کا مطلب یہ تھا اللہ کی مرضی ہے کسی کو نبی بنائے، میرے نے سب کو بنایا. حضرت نے آیت پڑھی کہ اس سے بڑا جھوٹا کون ہے جو خدا پر جھوٹ بولے اور وہی اپنی طرف سے گھڑنا شروع کر دے. کون بڑا ظالم ہے اس سے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ یا تکذیب کرے اس کی آیتوں کی انہ لا یفلح الظالمون. بے شک ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہاں ظالم سے مراد مشرک، ظالم سے مراد مدعی نبوت کاذبہ. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن جمع کریں گے سب کو. ثُمَّ نَقُولُ، پھر کہیں گے لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہے تمہارے وہ معبودڑے، کہاں ہے تمہارے وہ بابے دادے، الذین وہ کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ تھا. کہتے تھے زمین و آسماں تیری معین الدین اجمیری. لاؤ معین الدین کو میدان میں کہاں ہے، اس کی خدائی کدھر ہے. اور کبھی کہتے تھے تھا تمہارا دوش اطہر زینے پائے پیمبر، جب گئے عرشی بری پر المدد یا عبد القادر. فتاوی افریقہ احمد رضا خان کا صفحہ 114. این شرکاؤکم، کہاں ہے وہ غوث پاک، کہاں ہے وہ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا سوائے اللہ کے جن کو تم گھمنڈ کرتے تھے. ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں چلے گی ان کی سازش. یہ باتیں ختم ہو چکی ہوگی. ہری پگڑیاں اور یہ حلوے مانڈے اور قبر پرستی کا دجل یہ سب ختم ہو چکا ہوگا. الا ان قالوا، مگر یہ کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، خدا کی قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. ضیاء القاسمی مرحوم پنجاب کا وہ غیرتی خطیب اور دیوبند کا للکار، توحید سنت کا آئینہ دار، عراق سے آیا. ایک مسئلے میں اسٹیشن پر ناراض ہوا ان پر. میں نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے نورانی نے یہ کیا، کہا ہے. مجھے کہتے ہو یار چھوڑو، یہ تو قیامت کے دن میدان حشر میں بھی جھوٹ بولیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، خدا کی قسم ہم نے کوئی شرک کیا ہی. انظر، اللہ فرمائے دیکھ کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے جھوٹ بول رہے اپنے برخلاف. جب آدمی کو پتہ ہوتی یہ جھوٹ ہے نا اور پھر بھی اس کے سامنے جھوٹ بولے تو وہ سزا دیتا ہے. اس لیے فرمایا اپنے برخلاف جھوٹ بول رہا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ گڑتے تھے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، انہی میں بعض وہ جو کان لگا کے سنتے ہیں آپ کو. کیا کہتے ہیں، آ جاتے درس میں بیٹھ جائے توبہ توبہ، کیا کیا بیان کرتے ہیں، توبہ 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 توبہ، کیا بیان کر رہا ہے، کیا کیا بیان ہو رہا ہے. تو تیرا گھونسلہ ختم ہو رہا ہے، کیا کیا بیان ہو رہا ہے. ایک بدعتی نے مجھے کہا میں آیا مجھے آگ لگی. میں نے کہا یہی، کہنے لگا ہاں. میں نے کہا آگ تو لگے گی لیکن تھوڑی دیر بعد جہنم والی. تب مجھے آگ لگی، میں نے تیرا بیان سنا. میں نے کہا بتا کون سی غلطی تھی. کہتے خیر وہ تو لمبی بات ہے، مشکل ہے پکڑنا، آگ لگ جاتی ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں بعض ہے جو کان لگا کے سن لیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ڈالے ان کے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ کہ یہ صحیح طرح سمجھے. فقہ کا لفظ جب آئے اس کا معنی ہوتا ہے صحیح طرح سمجھنا. فقیہ سب سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. فَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں کاک ہے، ان کے غوغون کی گجیری گجیر. فَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کان بند ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر یہ دیکھ بھی لے ہر طرح معجزہ، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ایمان نہیں لائیں گے. حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آئیں گے، یجادلونک، آپ سے جھگڑیں گے، شور کریں گے. یقول الذین کفروا، کہیں گے کافر لوگ، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے مگر افسانے اگلوں کے، پرانے قصے، پرانی باتیں، پرانی مثالیں. بس یہ کیا ہے، تم اس سے ڈر رہے ہو. تسلی مبلغ کے لیے توحید کا مسئلہ بیان کرو، سنت کا.
رکھ کر شرک بدعت کا ڈرنا نہیں، تسلی دی جا رہی ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ منع کریں گے لوگوں کو اس توحید سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دور رہیں گے اس سے۔ نہی ینہا کے معنی منع کرنا، اور نآ ینآ کے معنی دور ہونا۔ انعیتہ فدنا ادنیتہ فنآ جمشتہ فآبا قبلتہ فنبا۔ متنبی نے بکواس کیا انہی اشعار پر مولوی جمیل خان کا اخراج ہوا تھا بنگلوری ٹاؤن سے۔ وہم ینہون عنہ، اور یہ روکتے ہیں اس سے، اس دین سے۔ اور ایسے بھی لوگوں میں خبردار، اس درس میں گئے اور تو ڈرتا ہے، سارے لوگوں کی کیا ضرورت ہے، جن کے لیے ہدایت مقدر ہے وہ آ جائے، ہم نے کیا فیس لینا ہے، ہم تو خدا کا دین قرآن پاک کے مزاج کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ والشکر للہ، خدا کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق عقیدے صحیح سے ہے۔ کوئی اور بات ہوتی تو سارا قرآن ہمارے لیے قیامت ہوتا۔ بدعتی جب قرآن پڑھاتے جا کے دیکھو ایک ناصور ہوتا ہے، ہاں یہ اس وقت کی بات ہے، ہاں یہ اس وقت ہوئی تھی، اس وقت شرک تھا، آپ توحید ہو گئے، ہاں اس وقت قرآن پاک کو مکے واپس بھیج رہے ہیں کہ یہ اب نہیں چلے گا۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ روکتے ہیں۔ آپ کو یہ خبر بھی ملے گی فلاں کو روک لیا، فلاں کو منع کیا، وہ بابا مت ڈرو، تم نے سورہ انعام نہیں پڑھی ہے؟ اس لیے حدیث میں ہے جس نے سورہ انعام پڑھی اخلاص سے اللہ اس کی مغفرت کرے۔ اللہ اللہ۔ ایک مفسر کا حال لکھا ہے کہ سورۃ انعام پوری تلاوت کی، درس دیا اور بہت غمگین تھے، قیامت کا دن ہوگا میرا کیا حال ہوگا، ایسا نہ ہو کہ درس و سمیت خدا تعالی ناراض ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے درسگاہ میں آنکھیں بند ہو گئی، مجھے خود بالمشافہ بیان کیا ہے، خواب دیکھا قیامت قائم ہو چکی ہے، لوگ پیش ہو رہے ہیں، ان کو بھی ملائک لے گئے بارگاہ الہی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیکھا، تم فلان نہیں ہو؟ جی حضرت، تم تو سورہ انعام کا درس دے رہے تھے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میرا وعدہ نہیں سنا ہے کہ جو سورہ انعام سمجھ کے پڑھے اور پڑھائے اللہ اس کی مغفرت ضرور کرے۔ اس میں تسلی بہت زیادہ ہے، اور اس میں توحید کے مسئلے کا کوئی گوشہ باقی نہیں ہے۔ ایک موحد کو توحیدی دین میں جو کچھ مرحلے پیش آئیں گے سب بیان ہو رہا ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ، اور یہ نہیں ہلاک کریں گے الا انفسهم، مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ کھڑے ہوں گے رب کے سامنے، آگ دوزخ پر، دوزخ سامنے ہے، رب کریم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ فقالوا یا لیتنا نرد، اے کاش کہ ہم کو واپس بھیج دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم تکذیب نہیں کریں گے رب کی آیتوں سے، اور نہیں کریں گے جو کیے وہ کافی کیا، ونکون من المؤمنین، اور ہو جائیں گے پکے مومن۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ اب واضح ہو گیا ان کو وہ چیز جس کو یہ چھپاتے تھے پہلے۔ ولو ردوا، اور اگر ان کو بھیجا جاتا، لعادوا، پھر وہی کرتے، لما نہوا عنہ، جس سے یہ منع کیا گیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ بڑے جھوٹے۔ وقالوا، اور یہ کہتے، قالوا دیکھو، انہی نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا، مگر جینا دنیا کا، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، کاش کے دیکھے جب یہ کھڑے ہوں گے رب کے حضور، کھڑے کیے جائیں گے۔ میں نے مجہول کا معروف معنی کیا۔ قال الیس بهذا بالحق، اللہ کہے گا کہ یہ آج کی حاضری برحق نہیں تھی؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں، وربنا، ہمارے رب کی قسم۔ قال فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا چکو عذاب بوجہ تمہارے کفر کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔